بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی. تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے. کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. بے شک وہ یعنی اللہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں. جس دن پوشیدہ بھید کھل پڑیں گے تو نہ کوئی زور چلے نہ کوئی مددگار ہو. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. سورۃ الطارق کا تعارف. مسند احمد میں ہے کہ خالد ابن ابو حبل العدوانی رضی اللہ عنہ ثقیف قبیلے کی مشرق جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی یا کمان پر ٹیک لگائے ہوئے اس پوری صورت کو پڑھتے سنا جبکہ آپ لوگوں سے مدد طلب کرنے کے لیے یہاں آئے تھے. خالد رضی اللہ عنہ نے اسے یاد کر لیا. جب یہ ثقیف کے پاس آئے تو ثقیف نے ان سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی اس وقت مشرک تھے. انہوں نے بیان کیا تو جو قریش وہاں تھے جلدی سے بول پڑے کہ اگر یہ حق ہوتا تو کیا اب تک ہم نہ مان لیتے. نسائی میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز میں سورہ بقرہ یا سورہ نساء پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا تم فتنے میں ڈالنے والے ہو؟ کیا تمہیں یہ کافی نہ تھا کہ والسماء والطارق والشمس وضحاها اور ایسی ہی صورتیں پڑھ لیتے؟ انسان کی حقیقت. اللہ تعالیٰ آسمانوں کی اور ان کے روشن ستاروں کی قسم کھاتے ہیں. طارق کی تفسیر چمکتے تارے سے کی ہے. وجہ یہ ہے کہ دن کو چھپے رہتے ہیں اور رات کو ظاہر ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی اپنے گھر رات کے وقت بے خبر آ جائے. یہاں بھی لفظ طروق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں بھی طارق کا لفظ آیا ہے. ثاقب کہتے ہیں چمکیلے اور روشنی والے کو جو شیطان پر گرتا ہے اور اسے جلا دیتا ہے. ہر شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہے جو اسے آفات سے بچاتا ہے. جیسے اور جگہ ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ یعنی آگے پیچھے سے باری باری آنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں. پھر انسان کی ضعیفی کا بیان ہو رہا ہے کہ دیکھو تو اس کی عقل کیا ہے اور گویا اس میں نہایت باریکی کے ساتھ قیامت کا یقین دلایا گیا ہے کہ جو اللہ ابتدائی پیدائش پر قادر ہیں وہ لوٹانے پر قادر کیوں نہ ہوں گے. جیسے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ یعنی جس نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ لوٹائیں گے اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے. انسان اچھلنے والے پانی یعنی عورت مرد کی منی سے پیدا کیا گیا ہے جو مرد کی پیٹھ سے اور عورت کی چھاتی سے نکلتی ہے. عورت کا یہ پانی زرد رنگ اور پتلا ہوتا ہے اور دونوں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. قریبا کہتے ہیں ہار کی جگہ کو. موڑوں سے لے کر سینے تک کو بھی کہا گیا ہے اور نرخرے سے نیچے کو بھی کہا گیا ہے اور چھاتیوں کے اوپر کے حصے کو بھی کہا گیا ہے اور نیچے کی طرف 4 پسلیوں کو بھی کہا گیا ہے اور دونوں چھاتیوں اور دونوں پیروں اور دونوں آنکھوں کے درمیان کو بھی کہا گیا ہے. دل کے نچوڑ کو بھی کہا گیا ہے. سینے اور پیٹھ کے درمیان کو بھی کہا جاتا ہے. وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے یعنی نکلے ہوئے پانی کو اس کی جگہ واپس پہنچا دینے پر. اور یہ مطلب کہ اسے دوبارہ پیدا کر کے آخرت کی طرف لوٹانے پر بھی پچھلا قول ہی اچھا ہے اور یہ دلیل کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہے.
پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ قیامت کے دن پوشیدگیاں کھل جائیں گی، راز ظاہر ہو جائیں گے، بھید آشکارا ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے، جس کو امام بخاری نے لایا ہے، کہ ہر غدار عہد شکن و خائن کی رانوں کے درمیان اس کے غدر یعنی عہد شکنی کا جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اور اعلان ہو جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی غداری یعنی عہد شکنی یا خیانت ہے۔ اس دن نہ تو خود انسان کو کوئی قوت حاصل ہوگی، نہ اس کا مددگار کوئی اور کھڑا ہوگا، یعنی نہ تو خود اپنے آپ کو عذابوں سے بچا سکے گا، نہ کوئی اور ہوگا جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچا سکے۔ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یہ حقیقی اور بے فائدہ بات نہیں۔ البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں اور میں بھی داؤ کر رہا ہوں، تو کافروں کو مہلت دیجیے، انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دیجیے۔ سامعین، آیتوں کی اب تفصیل سماعت کیجیے۔ قرآن کے فیصلے برحق ہیں۔ رجع کے معنی بارش کے، بادل بارش والے کے، برسنے کے، ہر سال بندوں کی روزی لوٹانے کے جس کے بغیر یا اور ان کے جانور ہلاک ہو جائیں۔ سورج اور چاند اور ستاروں کے ادھر ادھر لوٹنے کے مرضی ہیں۔ زمین پھٹتی ہے، دانے گھاس چارہ نکلتا ہے۔ یہ قرآن حق ہے، عدل کا حکم ہے، یہ کوئی بیکار قصہ باتیں نہیں۔ کافر اسے جھٹلاتے ہیں، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، طرح طرح کے مکر و فریب سے لوگوں کو خلاف قرآن پر اکساتے ہیں۔ تو اے نبی، انہیں ذرا ڈھیل دیجیے، پھر عن قریب دیکھ لیں گے کہ کیسے کیسے بدترین عذابوں میں پکڑے جاتے ہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، یعنی ہم انہیں یعنی کافروں کو کچھ یوں ہی سا فائدہ دیں گے، پھر نہایت سخت عذاب کی طرف انہیں بے بس کر دیں گے۔ سامعین، الحمدللہ سورۃ الطارق کی تفسیر مکمل ہوئی۔